الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی برکت سے اللہ نے دنیا کو وجود عطا کیا۔ ہر نبی کی امت کو اس نبی پر فخر ہوتا ہے۔ نبی کی امت اپنے نبی پر فخر کرتی ہے کہ بھائی میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں، میں داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں۔ لیکن میرے اور آپ کے جو نبی ہے، جو کائنات کے نبی ہے، امام الانبیاء، جس پر امت تو فخر کرتی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام بھی فخر کرتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ ہر نبی بھی کانپتے ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی پہلے، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اپنی فکر کہ میں کسی طرح سے بچ نکلوں، میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر نبی کی زبان پر یا ربی نفسی ہوگا، لیکن میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان پر ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اتنے پیارے نبی بھی ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے موسم بہار۔ جب بہت زیادہ پھل پھول کھلتے ہیں باغ میں، ہر طرف ہریالیاں ہو جاتی ہیں،
اس کو عربی میں ربی کہتے ہیں. تو میرے نبی دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہریالیوں والا، باغوں والا بنا دیا، ہدایت والا بنا دیا. ربیع فی ربیع فی ربیع، نور فوق نور فوق نور. ایک تو ربیع الاول کا مہینہ، اور اس میں پھر ہمارے سرکار کی آمد، چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم اور آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو درد ذہ ہوتا ہے. 9 مہینے تک اس کو وامٹنگ ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار رہتا ہے، باڈی ساتھ نہیں دیتی. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کا جو 9 مہینے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، اس کے ایک لمحے کا جو اس نے آہ بھری ہے، وہ درد اس نے سہا ہے. پوری زندگی اس کی خدمت کر لے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو تکلیف ہوتی تھی، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کی طبیعت ہمیشہ کمزور رہتی ہے، بیمار رہتی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ درد ذہ ہوا، نہ سر میں درد ہوا، نہ بخار آیا، نہ ابکائی آئی، نہ کبھی وامیٹنگ ہوئی. حضرت آمینہ بھی سوچتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں. کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی مجھے وامیٹنگ جیسا نہیں ہوا. یہ کوئی متبرک بچہ ہے، بڑی برکتوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے. اور جب رات کے وقت حضرت آمینہ باہر نکلتی تھی گھر سے، تو وہ دیکھتی تھی کہ آسمان کے ستارے جھک جھک کر سلام کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمینہ کے سامنے آتے جھک کر وہ بھی سلام کرتے ہیں. درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہے، وہ سلام کرتی ہے. اور جب آپ کی امی جان پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تھی، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. پانی کافی گہرائی میں ہوتا ہے، لوگ رسی سے ڈول سے اس کو کھینچتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت آمینہ کنویں کے پاس جاتی تھی، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت آمینہ اپنا پانی بھر لیتی تھی، اور دوسری عورتیں وہ کہتی تھی کہ آمینہ تو کچھ دیر کے لیے کنویں کے پاس ٹھہر جا تاکہ ہم بھی اپنا اپنا پانی بھر لے. تو اگر یہاں سے ہٹ جائے گی کنویں کا پانی واپس نیچے چلا جائے. ابھی تو آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے دنیا والے آپ کے تبرکات سے فائدہ اٹھا رہے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بولو، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ساری غلاظتیں بھی نکلتی ہیں، خون نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، کوئی گندگی نہیں، بلکہ خوشبوئیں مہک رہی، کوئی غلاظت نہیں تھی. اور آپ مختون پیدا ہوئے. دنیا میں آنے کے بعد ہماری ختنہ ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو مختون بنا کر بھیجا. پہلے سے ختنہ ہوئی اور تھوڑی دیر آپ کو بستر پر لٹایا، کچھ دیر کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے. ابھی 9 مولود بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، 1-2 گھنٹے ہوئے ہیں، اور حضور سجدے میں چلے گئے. اس زمانے کے رواج یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتی تھی. شہر کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی. مکہ مکرمہ یہ سینٹرل تھا،
لوگوں کی آمد و رفت کا وہ سینٹر کہلاتا تھا. قافلے وہاں سے گزرتے تھے, وہاں تاجر لوگ آتے تھے, مختلف ملکوں سے آتے تھے. تو وبائی مرض بھی رہتا تھا وہاں. کہتے تھے کہ وائرس پھیلا ہے, وبائی مرض ہے, انفیکشن ہو گیا ہے, تو یہ ساری بیماریوں کا خطرہ ہوتا تھا. اس لیے وہاں مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو بچپن میں یعنی دودھ پینے کی مدت میں شہر سے باہر دیہاتوں میں بھیجتے تھے. اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ تھی کہ گاؤں کی اور دیہاتوں کی فضائیں, آب و ہوائیں صاف ستھری ہوتی تھی. وہاں آپ کو صاف پانی ملے گا, صاف ہوائیں ملے گی, کھانا صاف ستھرا ملے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گاؤں کی دیہاتوں کی زبان صاف ستھری ہوتی تھی. مکہ میں مختلف قافلے آتے تھے, اس وجہ سے زبان مکسنگ ہو گئی تھی. دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے اندر سورت میں کتنی زبان بولنے والے لوگ. بھائی کوئی مہاراشٹر کا, کوئی اورنگ آباد کا, کوئی بہار کا, کوئی بنگال کا, کوئی آسام کا, الگ الگ زبانیں مل کر اس کا کیا کھچڑا ہو جاتا ہے. اور دیہات کی زبانیں کی ہوتی ہے گاؤں کی, اس لیے عورتیں اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر بنی سعد کا قبیلہ رہتا تھا. اس قبیلے کی کچھ عورتیں بچے لینے کے لیے یعنی دودھ پلانے کے لیے, رضاعت پر یعنی دودھ پلانے کے لیے اجرت ملتی تھی کہ بھئی ہمارا بچہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے گا, آپ ان کو دودھ پلائیں گے اور ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. وہ طے ہوتا تھا معاملہ. تو بنی سعد کی کچھ عورتیں وہاں سے نکلی, کافی دور ہے مکہ سے. جو لوگ حج میں جاتے ہیں, عمرہ میں جاتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں گائیڈ ٹور والے کبھی کبھی کہ چلو اللہ کے نبی کا بچپن جہاں گزرا ہے وہاں کی بھی زیارت کر کے آئے. وہ بنجر علاقہ, پہاڑی علاقہ, وہاں سے عورتیں نکلی اپنی اپنی سواریاں لے کر. ان کے ساتھ ایک عورت تھی خاتون جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی. یہ بھی نکلی کہ میں بھی اپنے لیے کوئی بچہ لے کر آؤں, اس کی پرورش کروں گی, کچھ معاوضہ ملے گا, روزی کا مسئلہ حل ہوگا. اب جو عورتیں چلی تھی اپنے اپنی سواریوں پر چلی, کوئی گدھے پر, کوئی گھوڑے پر, کوئی خچر پر, کوئی اونٹ پر, اس طرح سے نکلی. عرب میں زیادہ تر اونٹ اور خچر وغیرہ ہوتے تھے. تو سب اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر نکلے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی, ان کے پاس جو اونٹنی تھی بالکل کمزور, بالکل دبلی پتلی, اس کی ہڈیوں میں جان نہیں تھی. جیسے ہمارے پاس کسی کے یہاں تھرڈ کلاس موٹر بائک ہوتی ہے نا, کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہاں سے اڑنا دروازہ بھی جائے گی, آگے کا بھی الگ سے ہل رہا ہے, پیچھے کا ویل بھی دوسری طرف جا رہا ہے, اسٹیئرنگ تیسری طرف جا رہا ہے. تو وہ کہتے بھائی تو اس کو بدل, تو اڑنا دروازہ بھی لے کر مت جا, نہیں پہنچے گی. تو حلیمہ سعدیہ بھی کمزور اٹھنے لے کر نکلی. باقی سہیلیوں کے پاس مضبوط, طاقتور, تازہ سواریاں تھی, تیز رفتار. وہ نکلی, حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی تھی اور ان کی سہیلیاں آگے نکل جاتی, کسی جگہ ٹھہر کر انتظار کرتی کہ حلیمہ آ جائے. 2-3 مقامات پر انہوں نے انتظار کیا. اس کے بعد انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمیں تاخیر ہوتی ہے, ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں, تمہاری سواری جلدی چلتی نہیں ہے اور ہمیں بار بار ٹھہر کر تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو مگر اجازت دو تو ہم لوگ آگے چلے جائیں. تو پیچھے آتی رہنا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نکل جاؤ. سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر نکلے. جو عورتیں آگے چلی تھی وہ جلدی مکہ میں پہنچ گئی. مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے اچھے اچھے گھرانے سے, مالدار گھرانے سے, پیسے والے لوگوں کے وہاں سے بچے اٹھا لیے. تو بھائی کون ہے؟ یہ تو بہت بڑا
بلڈر ہے، پراپرٹی والا ہے، چلو اس کا بچہ مجھے دے دو. دوسرا ہاں اس کا تو بہت بڑے بڑے کارخانے ہیں، اس کا مجھے دے دو. اس کی تو کپڑے کی کتنی دکانیں ہیں مارکیٹ میں، اس کا بچہ مجھے دے دو. کیوں کہ بھائی جو جتنا مالدار ہوگا اس کے گھر والوں سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ اجرت ملنے کی امید تھی. سب نے بچے لے لیے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئی، تاخیر سے آئی، لیٹ ہو گئی. سب عورتوں نے بچے لے لیے تھے. جب وہ مکہ مکرمہ میں آئی کوئی بچہ نہیں تھا. سب کے گھروں میں جا جا کر تلاش کرتی تمہارے یہاں بچہ ہے؟ کہ تھا، وہ تو عورت لے گئی. وہ تو دوسرے گھر جاتی، بھائی ہمارا بچہ بھی لے گئے. الگ الگ جگہ پر گئی. اب پتا چلا کہ مکہ میں صرف ایک بچہ بچا ہے. عورتیں آئی تھی ان کے وہاں بھی کہ بھائی تمہارا بچہ ہم لے جاتے ہیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن پہلے سے بتا دیا آمینہ نے کہ بھائی یہ بچہ کیسا ہے؟ یتیم. دنیا میں آنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. کسی نے نہیں لیا میرے نبی کو یتیم سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اس سے ہم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا کہ ایک بچہ مکہ مکرمہ میں ہے، آمینہ کا لال ہے. وہ آئی گھر میں، پوچھا کہ آپ کے یہاں بچہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے بچہ ہے. اس کے ابا کیا کرتے ہیں؟ اس کے ابا تو دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو گئی. یہ تو یتیم بچہ ہے. پہلے دل میں خیال ہوا کہ جب بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، تو اس کی اجرت مزدوری ہمیں کون دے گا؟ سوچا کہ بچہ نہیں لیتے چلو. لیکن پھر سوچا کہ اتنے دور سے آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں. چلو ذرا بچے کو ایک نظر دیکھ تو لو. بچہ سویا ہوا تھا، چہرے پر کپڑا ڈالا تھا. حلیمہ سعدیہ نے جیسے کپڑا ہٹایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ دیکھی، آپ کا وہ حسین چہرہ دیکھا، جیسے بدلیوں سے چاند نکلتا ہے، اندھیریوں سے چاند چمکتا ہوا باہر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑا ہٹایا، ایسے خوبصورت، ایسے حسین جمیل مسکراتا چہرہ باہر نکلا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، آپ کو اٹھائے، میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں نے اپنی زندگی میں اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا، پوری زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو حضرت آمینہ کہنے لگی کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، گاؤں تو چھوٹا ہوتا ہے، تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہوگا. تو ان کے دادا عبد المطلب، دادا نے کہا کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ تو شہر میں رہتی ہے، تو نے شہر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میں دادا عبد المطلب کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے کہیں بھی اتنا خوبصورت اور حسین بچہ نہیں دیکھا. اب اگر حضرت جبرائیل سے پوچھا جائے کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا تبصرہ دیتے ہو؟ جبرائیل کہنے لگے کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے شہروں میں ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. لیکن میں تو پوری کائنات کا سفر کر چکا ہوں، ہر نبی کے پاس گیا ہوں، میں نے کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر تبصرہ اللہ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت میں کسی کو اتنا حسین جمیل خوبصورت نہیں بنایا، اپنی مخلوق میں اتنا حسن و جمال کسی کو نہیں دیا. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دنیا والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر وہ بے تاب ہو گئی. اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی یقیناً اپنی گردن کاٹ لیتی. رات کی اندھیریوں میں جب سوئی نیچے گر جاتی تھی، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغوں کا زمانہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نیچے سوئی گرتی تھی اندھیرے میں نہیں ملتی تھی تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی کہ آپ یہاں تشریف لائے. حضور جب وہاں تشریف لاتے تھے ان کی روشنی میں اپنی سوئی ڈھونڈ لیتی تھی. اتنا حسین جمیل نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب وہ حلیمہ سعدیہ جو ہے انہوں نے بچے کو لے لیا، اب وہ جانے لگی تو اٹھنی تو کمزور ہے. پہلے اس کے پر 2 آدمی سوار تھے، حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر خامد. اب تیسرا یہ بچہ بھی ہے. اب ان کے شوہر جو ہے وہ آگے بیٹھے، ڈرائیور آگے ہوتا ہے نا، ڈرائیور آگے اور حلیمہ سعدیہ پیچھے، ان کی گود میں بچہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں. اٹھنی کو چابک لگائی، لکڑی لگائی، اٹھائے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. ویسے بھی وہ مریم ٹٹو کمزور، اٹھتی نہیں تھی. کافی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. اب حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ ایک کام کرو، آپ نیچے اتر جاؤ، مجھے ذرا آگے بیٹھنے دو. جب حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھے، ان کے خاوند پیچھے بیٹھے، گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ کائنات کا دلارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، تاجدار مدینہ، ان کو گود میں لیا ہوا ہے. جیسے ہی حلیمہ آگے بیٹھی، شوہر پیچھے بیٹھے، اٹھنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی، جیسے بجلی کی چمک اس کے اندر آ گئی ہو، اور وہ تیز رفتاری سے بھاگنے لگی. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات کے سردار ہیں، ان کو ان کا مقام دینا پڑے گا، ان کو آگے رکھنا پڑے گا، تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی. اس کو پیچھے رکھیں گے تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میرے محبوب کو جیسے ہی سواری پر آگے کیا، وہ سواری کے اندر بھی جان آ گئی. جو دبلی پتلی کمزور اٹھنی تھی، اللہ کے نبی کے بیٹھنے سے، آگے سوار ہونے سے اس کے اندر ایسی جان آ گئی جیسے ہم فراری، مرسیڈیز، اوڈی کار چلاتے ہیں، ایسی تیز رفتاری سے وہ بھاگنے لگے. اب جو عورتیں پہلے سے بہت آگے نکل چکی تھی اور حلیمہ سعدیہ بعد میں نکلی، لیکن یہ اتنی تیز رفتار تھی، اتنی تیز رفتار تھی کہ ان عورتوں کو بھی، ان سہیلیوں کو بھی اس نے کراس کر دیا، اوورٹیک کر دیا. وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ حلیمہ کیا تو نے نئی سواری لے لی؟ یہ سواری تو نے بدل دی؟ تیری سواری اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا، میری سواری وہی ہے، لیکن میری سواری کا سوار بدل گیا ہے، ڈرائیور بدل گیا ہے، چلانے والا بدل گیا ہے، اس وجہ سے اس میں جان آ گئی. 1 بجے کا وقت، مختصر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں پہنچی، بنی سعد کے محلے میں، اس بستی میں پہنچی تو پوری بستی سے مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی. پورے گاؤں سے خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی تھی، جیسے
کسی نے روم فریشنر چھڑکا ہو تو کیسی خوشبو. اللہ کے نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پوری بستی کو معطر کیا، روم فریشنر چھڑک دیا کہ میرے محبوب کی آمد ہے، پوری بستی کو مہکا دو، خوشبودار بنا دو. اب جس گھر میں آپ گئے، حلیمہ سعدیہ کے خاوند بکریاں تھی ان کے پاس، عربوں کے اندر چارہ نہیں ہوتا ہے، سوکھا چارہ بھی مشکل سے ملتا ہے تو گیلا کہاں سے ہوگا، ہرا سا چارہ. تو ظاہر ہے کہ کمزور بکریاں بھی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس گھر میں، اب ان کے خاوند دودھ نکالنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، لبالب ہے. برتن لے کر دودھ نکالنا شروع کیا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، گھر میں جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے. جس گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، اس گھر میں میرے محبوب کے پہنچنے کی وجہ سے گھر والوں کا فاقہ دور ہو گیا. ان کے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا. اس لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے نبی یتیم تھے، آپ کسی کے اوپر بوجھ تھے. اللہ نے آپ کے ذریعے سے پوری امت کو رزق دیا ہے، آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایت دی ہے. دنیا نے قدر نہیں جانی نبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دنیا انگلیاں اٹھاتی، عیب تلاش کرتی ہے، کوئی عیب نہیں ملتا. کہیں کے تار کہیں پر جوڑ کر کچھ بھی بکواس کرتے ہیں. لیکن میرے محبوب کی سیرت پاکیزہ، آپ کی صورت پاکیزہ، کسی کو انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی پاکیزہ صاف ستھری زندگی آپ کی. آپ نے ہر میدان میں، ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں حق ادا کر دیا. وہ نبی ہمیں آپ کو ملا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. حضور کی سیرت تو بہت طویل ہے، ابھی تو آپ بچپن میں ہیں، پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. آپ کے دنیا کے تشریف لانے سے اہل دنیا کو جو تبرکات ملے ہیں، آپ کی وجہ سے جو رزق ملا ہے، جو فراوانی ملی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی. صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے کتنا ملا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے تو میراث تقسیم ہوتی ہے کیلکولیٹر کہ بھائی اتنے لاکھ چھوڑ کر گئے ہیں، اتنے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے حصے میں اتنا آئے گا. لیکن جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتنا سونا چھوڑا، اتنا سونا چھوڑا کہ جب تقسیم ہوا تو کلاڑے سے توڑا جاتا. اتنا سونا. یہ سب میرے نبی کی برکت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی، لیکن سب اللہ کے راستے میں قربان. سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، حضور کے طریقے کو زندگی میں لانا پڑے گا، آپ کے ارشاد اور فرمودات پر مکمل عمل کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آیا، ہم نے لائٹنگ کر دی، چراغاں کر دیے، جھنڈے لے کر جلوس نکال دی اور حق ادا ہو گئے. صحابہ کرام نے لائٹیں نہیں جلائی، جھنڈے نہیں گاڑے انہوں نے کہیں پر، کوئی جلسے جلوس نہیں کیے، لیکن زندگی حضور کے طریقے پر گزار کر بتا دی. ہر صحابی حضور کا زندہ معجزہ ہے. اگر سیرت ہمارے اندر آئے گی،
دنیا خود بخود حضور کی دعوت، اسلام کی دعوت کو تسلیم کرے گی۔ آج دنیا مسلمانوں سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ ہم نے حقیقت میں اسلام ان کے سامنے پیش نہیں کیا، حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو ان تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے دنیا ناسمجھ ہے، آئے دن نئے نئے اشکالات، نئے نئے اعتراض کرتے ہیں، نفرتیں کرتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پورے شہر کے کچھ لوگ مل کر کلیکٹر آفس گئے کہ بھائی اب مدرسے بند کر دیے جائیں۔ ارے بھائی یہ مدرسے کوئی سرکاری فنڈ سے، سرکاری امداد سے تو چلتے نہیں، کبھی سرکار کے پاس ہم نے 1 روپیہ بھی مدد نہیں لی، پھر اس کے اوپر اتنے اعتراضات کیوں؟ اور یہاں کر دیکھیے مدرسے کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، یا تو زمین کے نیچے کی بات یا آسمان کے اوپر کی بات۔ دعوت و تبلیغ کے اوپر بھی اعتراض ہوتے تھے، اور کچھ سرکاری لوگ تفتیش کے لیے آئے خاموشی کے ساتھ، سادہ لباس میں، سول ڈریس میں، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ آ کر بیٹھ گئے، بات چل رہی تھی، بات ختم ہوئی، وہ نکل کر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے تاثر دیے کہ بھئی یہ ان لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، ان لوگوں کے بارے میں جو افواہیں ہیں، غلط افواہیں پھیلی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو دنیا کی بات تو کرتے نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں جانے کا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، پھر آسمان کے اوپر چلے جاتے کہ جنت میں یہ ملے گا، وہ دنیا کی بات تو بیچ میں آتی نہیں کہ یہ لوگ کوئی ٹیررسٹ کی بات کرتے ہوں کہ ہمیں حکومت کے خلاف بات کرتے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے دوستو کہ اسلام کو لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی والا مذہب، اس میں جو داخل ہو گئے وہ بھی سلامت، اور اس کے باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اسلام میں داخل ہونے والے لوگ سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام کبھی دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام کبھی زور جبر نہیں سکھاتا، ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا۔ اللہ کرے کہ دنیا کے سامنے ہمارے نبی کی صحیح سیرت آ جائے، ہم سچا مسلمان بن کر ان کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد کا کچھ تعمیری کام بھی چل رہا ہے، وہ آپ یہاں کے ذمہ دار حضرات، ٹرسٹی حضرات اسی طرح سے امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیا کام چل رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ اس کا چندہ ہوگا، تو جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہے ضرور اس میں حصہ لیں۔ کہتے ہیں نا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتے۔ اب اس کے لیے ایسا ضروری نہیں کہ پوری مسجد بنا دی، کسی نے 1 اینٹ لگا دی، کسی نے 25-50 روپے دے دیے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ پنکھا، ہماری طرف سے کھڑکی، ہماری طرف سے ٹائل، ہماری طرف سے اینٹ، ریتی، کپچی، سیمنٹ کی بوری، اسٹیل، جو بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ آج کی یہ حاضری ہمارے ڈاکٹر صاحب کے حکم پر تھی کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے فون کے ذریعے، میں نے ان کی زیارت بھی نہیں کی تھی، آج پہلی مرتبہ ملاقات بھی ہے، فون کے ذریعے کہا کہ بھائی ہماری مسجد قباء میں جمعہ سے پہلے کچھ بیان ہو جائے، دین کی بات ہو جائے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو کسی گنہگار کے پہنچنے سے کسی کو 2 دین کی بات پہنچ جاتی ہو، اس میں میرا بھی فائدہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دین کی بات لے کر یہاں سے جائیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، خود دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔